بزرگان محترم اور عزیز دوستو، یہ سورہ اعراف کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان میں کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، خاص طور سے وہ باتیں مفید ہوں گی ہمارے لیے جھگڑوں سے، فتنوں سے اور گمراہی سے دور رہنے کے لیے۔ جو آدمی اللہ کا جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی گمراہی سے دور ہوگا، اور جو شیطان کے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ گمراہ ہوگا۔ آپ کسی سے پوچھو کہ خدا سے ڈرتے ہو تو وہ کہے گا ہاں میں ڈرتا ہوں۔ کوئی بھی اپنا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا۔ اور کسی سے کہو آپ شیطان کے دوست ہو، شیطان کے بھائی ہو، تو ہاں نہیں کرے گا، انکار کرے گا، بلکہ بڑا سے بڑا شیطان قسم کا آدمی آپ اس سے پوچھو کہ تم شیطان کے کیا لگتے ہو، دوست ہو کہ بھائی ہو، تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ ناراض ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ تو ہر شخص تقوی کا مدعی اور ہر شخص شیطان کی طرف اپنی نسبت کرنے سے منع کرتا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ شیطان کا دوست کون ہے، شیطان کا بھائی کون ہے، اور تقوی کس کے اندر ہے، خدا کا خوف کس کے اندر ہے۔ کچھ کسوٹی ایسی ہوتی ہیں کہ اس کسوٹی پر پرکھنے کے بعد اسی کسوٹی کی مانی جائے گی۔ ایک آدمی چاہے یہ نواب کے چوراہے کے بازار میں کھڑا ہو کر، اور چاہے جوہری بازار میں کھڑا ہو کر، اور چاہے شو روم کھول کر آپ کو لاکھ مرتبہ کہے یہ پنہ ہے جی، یہ مانا کہ، اور کسوٹی کہہ دے کہ نہیں یہ نقلی پتھر ہے، تو آپ اس شو روم والے کی مانیں گے یا اس کی مانیں گے، مشین کی، لیبرٹی کی؟ لیبرٹی کی مانیں گے۔ ارے صاحب، اس نے نواب کے چوراہے میں بھی جھوٹ بولا تھا، یہی جھوٹ اس نے جوہری بازار میں بھی بولا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اصلی مانک ہے، اصلی پنہ ہے، اور اس نے یہ شو روم میں بھی رکھا ہوا ہے، وہاں بھی بول رہا ہے یہ پتھر اصلی مطلب ہیرا ہے، لیکن کیسا چکمہ دیا اس نے، وہ تو لیبورٹری میں چیک کرایا تو پتہ چل گیا نقلی ہے۔ ایسے ہی میرے عزیزوں، سب سے بڑی لیبرٹی قرآن، بس سمجھ میں آ گئی؟ یہ کسوٹی ہے۔ ایک آدمی کتنا ہی دعویٰ کر لے میں اللہ والا ہوں، قرآن نے جو پہچان بتا دی یہ شیطان کا بھائی ہے تو وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا دوست ہے تو شیطان کا دوست۔ ایک کو آپ چاہے کچھ بھی مت سمجھو دیندار، لیکن جو علامت قرآن نے بتا دی تقوی کی وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ متقی ہے۔ تو پہلی آیت تو یہ تھی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، لا الہ الا اللہ۔ میں اپنا محلہ تو ایسا ہے کہ یہ تو اپنے محلے میں تو آیت لگانی چاہیے، اس لیے کہ یہاں ہر وقت بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے جی، ذرا سی دیر میں لٹ پٹانگ ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا خذ العفو، معافی اور درگزر کو اپنا شیوا بناؤ۔ کس کس بات پر لوگوں سے لڑو گے، کس کس بات پر جھگڑو گے، کس کس بات پر سر پھٹار کرو گے، شیوا بناؤ معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا۔ ہم تو
یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہاں قدم قدم پر لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے، قدم قدم پر آپ کے مزاج کے خلاف کریں گے، قدم قدم پر یہاں گناہ کریں گے، قدم قدم پر لوگ غلط چلیں گے، غلط بولیں گے، کس کس سے آپ جھگڑو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے خذ العفو، خذ العفو، معافی اور درگزر کو اپنا شیوا بنا لو۔ لوگ دیکھو ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں جی۔ اگر آپ کی طبیعت میں آ رہا ہے کہ میں کسی سے لڑوں تو اس کے لیے کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو پکڑ لو، آپ سب تیار ہو جائیں گے لڑنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خذ العفو، معافی اور درگزر کو اپنا شیوا بناؤ، معاف کرو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو۔ برائیوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اچھائی کے لیے کہتے رہو، اچھائیوں کا حکم کرتے رہو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ موڑ کر رکھیے، جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اس آیت میں پہلا جملہ خذ العفو اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان دونوں میں ایک خاص اشارہ کر دیا کہ جاہل تو ہوتے ہی لڑاکو ہیں، جاہل تو ہوتے ہی لڑاکو ہیں، ان کا تو کام ہی لڑنے کا ہے۔ جو جتنا بڑا جاہل وہ اتنا بڑا لڑاکو۔ اگر آپ کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت بڑا جاہل ہوں تو آپ کو کچھ اخبار میں ایڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں سب سے بڑا جاہل ہوں۔ سب سے بڑا جاہل ہونے کے لیے آپ کو خبر نشر کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ لڑنا شروع کر دو۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ اتنا لڑتا ہے، جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ اتنا لڑتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل کون تھا؟ ابو جہل۔ کتنا لڑا؟ نبی سے ہی لڑ لیا۔ اس آدمی کی جہالت کی انتہا دیکھیے یا رب، کہ وہ ذات اقدس سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا پیغام ہی یہ ہے کہ یہ آیت ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سنوائی، خذ العفو، معافی اور درگزر کو اپناؤ، اپنا شیوا بناؤ۔ جنہوں نے معافی اور درگزر کا سبق سکھایا یہ ابو جہل، انہی سے لڑ لیا۔ کتنا بڑا جاہل ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا بڑا جاہل ہوگا وہ اتنا زیادہ لڑے گا۔ لڑنا جھگڑنا جاہل ہونے کی علامت ہے۔ کیا کی علامت ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ طاقتور کی علامت ہے۔ لڑنا کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ طاقت کی علامت ہے۔ طاقت کی علامت ہے؟ بتاؤ نا جی، طاقت کی علامت کیا ہے؟ بتاؤ، طاقت کی علامت کیا ہے؟ غصے کو پی جانا، برداشت کر لینا، یہ ہے طاقت کی علامت۔ لوگ سمجھ رہے کچھ اور، غلط پڑھ لیا۔ طاقت کی علامت ہے برداشت کر جانا، طاقت کی علامت ہے غصے کو پی جانا، طاقت کی علامت ہے برداشت کر لینا، تحمل کر لینا، درگزر کرنا، یہ ہے طاقت کی علامت۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ جو اپنے نفس پر قابو کر لے، سب کو پچھاڑ دے وہ نہیں، سب کو پچھاڑ دے وہ نہیں، بلکہ جو اپنے نفس پر، جس آدمی کے کنٹرول میں اپنا نفس ہی نہ ہو وہ کیسے طاقتور ہے بھائی؟ اتنا بھائی ہم اگر آپ سے یہ کہیں کہ اس دوسرا آدمی کے نفس کو کنٹرول میں کرو، دوسرا آدمی کے نفس کو کنٹرول میں کرو، دوسرا آدمی کو اپنے قبضے میں کرو، تو مشکل کام تھا نا۔ اپنے آپ کو، خود کو کنٹرول میں کرو، اپنے نفس کو قابو میں کرو، یہ بھی نہیں ہو رہا تو یہ طاقتور ہے؟ نہیں۔ تو طاقتور کی پہچان تو برداشت کرنا ہے، طاقتور کی پہچان تو درگزر کرنا ہے جی۔ اور لڑنا کائیں کی پہچان ہے؟ جہالت کی پہچان ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ کیا؟ خذ العفو
وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے ایک طرف کہ معافی درگزر کو اپنے شیوا بناؤ، آیت کے شروع میں یہ حکم دیا اور آخر میں کہا کہ جاہلوں سے اعراض کرو، منہ موڑو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جاہلوں کا کام ہی لڑنا جھگڑنے کا ہے، ایک بات۔ دوسری پتہ چلا کہ جاہلوں سے بس درگزر سے ہی کام چلاؤ، ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ ان کی اصلاح ہونا جب تک ان کے اندر صفت جہالت ہے، جب تک یہ جہالت سے نہیں باہر آئیں گے، جب تک ان کی اصلاح مشکل ہے۔ جاہلوں سے نہ ان سے جواب دینا، نہ ان سے علمی گفتگو کرنا، جی زیادہ کوئی آمنے سامنے ہو جائے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بس السلام علیکم، علیکم السلام، ختم بات۔ آپ کی حیثیت اتنی ہے، سلام کر کے نکل جاؤ، سلام دعا کو ختم، بس اس سے آگے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بتلا گئی، خذ العفو، درگزر اور معافی کو اپنے شیوا بناؤ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی راحتیں اس سے مل جائیں گی۔ آدمی اگر صرف اس ایک چیز پہ عمل کر لے کہ درگزر کرنا ہے تو اس کو بہت سارے جھگڑوں سے ٹنٹوں سے نجات مل جائے گی۔ خذ العفو، معافی کو، درگزر کرنے کو اپنا شیوا بناؤ۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اچھائیوں کا حکم کرتے رہو۔ معلوم ہوا اچھائیاں اگر پھیلیں گی تو جہالت ختم ہوگی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے بس اعراض کر کے رہو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان اگر کچوکا لگائے، وسوسہ ڈالے، ابھارے، غصہ دلائے کہ واہ تو اتنا بڑا آدمی، اس نے تجھے گالی دے دی، لگا اس کے، تو ایسا ہے، اتنا طاقتور ہے، تجھ کو اس نے ایسا کہہ دیا، اٹھا لٹ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کچوکا لگا رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے کہ اچھا یہ وہی ہے جس نے فلاں دن تم سے یہ کہا تھا، اور فلاں موقع پہ تمہیں ذلیل کیا تھا، فلاں موقع پہ تم سے اونچی آواز سے بات کری تھی، یہ وہی ہے جس نے فلاں وقت تمہیں فلاں نقصان پہنچایا تھا، آج موقع ہے، کنارہ پہ بیٹھا ہے، مار سورے کا دھکا، نیچے جا کے گرے گا، بدلہ نکال، جی اچھا موقع ہے آج، ہم یہ اکیلا ہے، ہم کئی ہیں، بہت بڑھیا موقع ہے، دنیا کا محلہ بھی نہیں ہے، محلے سے باہر ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جس آدمی کو بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ بھی تفریح لے چلا جاتا ہے اور دوسرے لوگ بھی تفریح لے چلے جاتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ یار یہاں محلے سے باہر مل گیا، بہت اچھا موقع ہے، یہی دنیا کر دو اس کی۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کچوکا لگائے کہ غصہ دلائے کہ کر لے اس سے لڑائی، آج مار لے اس کو، بدلہ لے لے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کیا کہنا پھر اس کے بعد؟ اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا جی آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ اگر آ رہا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لے گا اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اور شیطان سے محفوظ رہے گا۔ 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنے سے کس سے محفوظ رہے گا؟ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے آدمی دن بھر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ تو کیوں نہ ہم 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں بھائی، اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ یہ مت سوچو اگر اب غصہ آپ کو آئے گا، آپ کسی کو 2 لگاؤ گے تو ایک تو آپ کے بھی لگے گا، آپ فری تو نہیں ہیں، یہ سامنے والا کوئی بہت بڑا مہذب اور شریف آدمی تو نہیں ہے جو آپ سے جو ہے کہ پتہ چلا کہ وہ پٹ تو لے گا اور آپ کو کہے گا کچھ نہیں۔ تو اگر آپ جو ہے کسی کے 2-4 لگاؤ گے تو ایک آدھ کھاؤ گے بھی، اس لیے صبح صبح پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، نہ اپنا سر پھوٹے نہ کسی اور کا پھوٹے، اپنا پھوٹنا بھی اچھا نہیں، کسی اور کا پھوٹنا بھی اچھا نہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ۔ دیکھیے غصہ سے
اور شیطان کے حملے سے ہم جب ہی بچ سکتے ہیں جب اللہ بچائے گا۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے نفس پر قابو رکھتا ہوں، نہیں، قرآن اللہ سے پناہ مانگو، یا اللہ غصے سے بچا لے، یا اللہ شیطان سے بچا لے، اور اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا؟ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عربوں میں ایک چیز بڑی اچھی ہے، ہمارے یہاں تو اللہ رحم فرمائے، اگر کسی کی زبان سے اللہ اکبر کہلوانا پڑے تو اس پہلے نعرہ تکبیر لگانا پڑے گا۔ آپ نعرہ تکبیر لگاؤ تو مخلوق اللہ اکبر کہے گی، ورنہ زبان سے ان کا اللہ اکبر بھی نہیں نکلتا۔ جی، عربوں میں کیا ہے کہ دو آدمی جھگڑ رہے فوراً بولتے ہیں صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھا غصہ ختم۔ یا رب، کیسا تعلق ہے نبی سے۔ آج بھی آپ جاؤ، جو عرب اصلی عرب ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں چاہے وہ کیسے شور مچا رہے ہوں، کیسے لڑ رہے ہوں، کیسے جھگڑ رہے ہوں، کیسے واہیات میں ہوں، ایک آدمی کھڑا ہو کر بولتا صلو علی الحبیب، درود شریف پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجو، تو وہ اللہم صلی کہہ کر بات ختم، جھگڑا ختم۔ یا پورا قرآن سنا دو آپ، وہ لٹ رکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رسول سے تعلق سیکھا ہی نہیں۔ بہرحال غصہ آئے، شیطان ابھارے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستو، میں پڑھ رہا تھا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اس آیت کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ متقی کون ہے۔ اب بڑے سے بڑے ابو جہل سے پوچھو خدا سے ڈرتا ہے؟ وہ کہا ہاں ڈرتا ہوں، وہ یہ کہے گا، وہ یہ نہیں کہے گا میں نہیں ڈرتا ہوں۔ لیکن جس آدمی کے اندر خوف خدا ہے اس کی مثال دے کر قرآن نے پہچان بتلائی، ان الذین اتقوا، متقی لوگ جن کو خدا کا خوف ہوتا ہے، خدا کا ڈر ہوتا ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی گروہ، کوئی شیطان اس کو اگر مس کر لیتا ہے، چھو لیتا ہے، غلط خیال دماغ میں ڈال دیتا ہے، غلط ارادہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا، وہ فوراً آگاہ ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ شیطان اسی دل پر آ کر وسوسہ ڈالتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس سے کرواتا ہے یہ سب کچھ، یہ سب کر۔ لیکن کوئی اگر اللہ کو یاد کرے تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ تو متقی اگر کوئی ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، خدا کا خوف اس کے اندر ہے، شیطان اس کو کہہ رہا ہے اچھا موقع ہے فلاں گناہ کرنے کا، فلاں نافرمانی کرنے کا، لڑنے کا، غصہ کرنے کا، یہ موقع ہے، اور اس کو یہ دماغ میں بات آ رہی تھی، دماغ میں یہ فلم چل رہی تھی، کچھ برائی کرنا چاہ رہا تھا، ایک دم وہ خدا کو یاد کر لیتا، تذکرو، یا کوئی دوسرا یاد دلا دیتا ہے تو وہ فوراً مان جاتا ہے، فوراً بات آ جاتا ہے، کرتا نہیں ہے اس کو، شیطان کی پلاننگ کو فیل کر دیتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ تو میں نے کہا تھا کہ متقی کا دعویٰ کوئی بھی کرے، بڑا سے بڑا ابو جہل بھی کہہ سکتا ہے متقی ہوں، لیکن یہ چیز دیکھو، خدا کا نام بیچ میں لیا ہو وہ بات مان جائے گا، یہ خدا کا ڈر کی علامت ہے۔ جو آدمی کچھ برا کہہ رہا ہو یا کچھ برا کر رہا ہو، بیچ میں خدا رسول کا نام لیا ہو، اگر خدا رسول کے نام سے خوف کھا کر اللہ کو یاد کر اس برائی سے رک جاتا ہے تو اس کے اندر خدا کا ڈر ہے، نہیں کرتا تو وہ شیطان کا بھائی۔ کیا ہے؟ شک ہو رہا ہے آپ کو؟ شک ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھو، اس سے اگلی آیت ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ شیطان ان کو گمراہی میں گھسیٹے لے جاتا ہے، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، وہ باز نہیں آتے ہیں، اس برائی کو کرتے ہی رہتے ہیں، اس برائی کو کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ ایک دن گئے بھائی نماز پڑھ لے کر، دوسرے دن گئے بھائی جمعہ کی اذان ہو گئی، جمعہ کی اذان کے بعد دکان بند کر دیا کر، وہ مان گیا تو سمجھو اس کے اندر خدا کا ڈر ہے۔ آپ کرتے کرتے اس کو تلقین کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، مؤذن اذان دے دیتے مر گیا، امام دنیا سے نماز پڑھا ختم ہو گیا،
باپ بھی بے نمازی، بیٹا بھی بے نمازی، پوتا بھی بے نمازی، باپ بھی دین سے دور، بیٹا بھی دین سے، بھائی نسل کے نسل گزر رہی۔ قرآن کہہ رہا ہے یقین، بالکل یقین والی بات ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو شیطان کے بھائی۔ کون ہیں؟ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ، جن کو ایک دفعہ خدا یاد دلایا، دوسری دفعہ خدا یاد دلایا، تیسری دفعہ خدا یاد دلایا، 10-20 دفعہ یاد دلانے کے بعد باز آ گئے، خدا کو یاد کر لیا، برائی سے کو چھوڑ دیا، ان کے اندر خدا کا خوف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں مان رہے، 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال وقت ہی گزرتا جا رہا ہے، تسلیم ہی نہیں کر رہے، نہ خدا کی بات قبول کر رہے، نہ رسول کی بات قبول کر رہے، کوئی ڈر نہیں، ان کو سیدھا سیدھا شیطان کا بھائی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جو سگا بھائی ہوتا خیال رکھتا نہیں رکھتا، بھائی کا بھائی کے ساتھ دینا ہوتا ہے، بھائی کے ساتھ دیتا ہے، کہتے ہیں بھائی تو بازو ہے، بھائی تو اپنی طاقت ہے۔ تو جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں وہ شیطانی کاموں میں شیطان کے ساتھ دیتے ہیں، بھائی کے ساتھ دو، بھائی ہونے کا خیال رکھو۔ وہ بھائی کا اتنا ساتھ دیتے ہیں کہ وہ اپنا جو اصلی خاندانی نسلی آدم کی اولاد انسان آدمی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنا حقیقی بھائی شیطان کو سمجھتے ہیں تو نافرمانی میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شیطان سے مکمل محفوظ رکھے، راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔